السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل میں ایک بار آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے نجاستوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ کون سی نجاست کا کیا حکم ہے، کون سی نجاست کا حکم سخت ہے اور کون سی نجاست کا حکم ہلکا ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا۔ تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے جو نجاستوں سے پاک کرنے والا ہے۔ ہمیں تو پتہ تو ہمیں چل گیا ہے کون سی نجاست کا کیا حکم ہے، کون سی نجاست کا حکم سخت ہے اور کون سی نجاست کا حکم ہلکا ہے۔ تو اب ہم پڑھیں گے کہ نجاستوں کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے، نجاستوں سے پاک کیسے ہوں گے۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے جسے ہم غسل بولتے ہیں۔ اب غسل کرنے کا کچھ طریقہ کار ہے، غسل کرتے کیسے ہیں، غسل کے فرائض کتنے، تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں، لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ تو آئیں آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو بات بہت ہی ضروری ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، بس ویسے ہی نہانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو حقیقتاً صحیح بات جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں، یہ چینل کیمرے کے سامنے بیٹھ کے۔ میرا ایک دوست تھا، تو اس نے کوئی اور لڑکا اس کے پاس بیٹھا تھا، تو اس نے اسے کہا کہ بھئی مجھے غسل کے فرائض سناؤ۔ اس نے تو ایسے مذاق میں بات کی، تو اس نے کہا بھئی غسل کے کون سے فرائض ہوتے ہیں، بس میں تو جب نہاتا ہوں تو میں تو بس کلمہ طیبہ پڑھ کر بس نہا لیتا ہوں، مجھے نہیں پتہ غسل کے کیا غسل ہوتا ہے، کیا اس کے فرائض ہوتے ہیں۔ تو یقین جانے اس کے ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں تھیں غالباً، یا 2 بیٹیاں تھیں، تو اسے اس وقت تک غسل کے فرائضوں اور غسل کے طریقے کا ہی نہیں پتہ تھا۔ تو ہمارے ہاں یہ چیزوں پر غور و فکر نہیں کیا جاتا، تو اسی لیے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ دوست ایسی چیزیں پوچھتے نہیں ہیں، تو ویڈیو کے ذریعے ہی ان کو پتہ چل جائے کہ غسل کے فرائض کتنے اور غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو آئیں غسل کا آپ کو مکمل طریقہ بتاتے ہیں۔ ویڈیو کو پوری توجہ سے سنا کریں تاکہ ساری معلومات آپ کو اچھی طرح مل جائے۔ تو سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ ہے مثلاً جس جگہ آپ کو نجاستیں وغیرہ لگ جائیں، مثلاً جسم پر، جیسے میں نے آپ کو نجاستیں بتائی ہیں، پیشاب، پخانہ، خون، شراب وغیرہ، یا اور اس کے علاوہ جو نجاستیں ہوتی ہیں، تو جو وہ نجاستیں جہاں مثلاً لگ جائیں، مثلاً بعض اوقات ہاتھ پہ لگ جاتی ہے یا پاؤں پہ یا کہیں بھی وہ نجاست لگ جائے، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس نجاست کو پانی کے ساتھ صاف کرنا ہے۔ جب وہ اچھی طرح صاف ہو جائے تو پھر سب سے پہلے آپ نے کولی کرنی ہے۔ کولی اس طرح کرنی ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ غرارہ کرتے ہیں ہم، غرارہ ایک دفعہ ضرور کریں تاکہ یہ حلق تک پانی پہنچ جائے، منہ کے تمام مثلاً جو جگہ ہیں تمام کی تمام جگہوں تک پانی پہنچ جائے، تو اس طرح آپ نے غرارہ کرنا ہے۔ اس کے بعد 3 دفعہ آپ نے کولی کرنی ہے، پھر 3 دفعہ آپ نے ناک میں پانی چڑھانا ہے، اور وہ جو نرم ہڈی ہوتی ہے اس تک آپ نے پانی پہنچانا ہے اچھی طرح۔ پھر اس کے بعد پورے جسم پر آپ نے پانی بہانا ہے۔ تو غسل کے 3 فرائض ہیں، میں آپ کو بتا دوں غسل کے 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلے کولی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور اس کے بعد پورے جسم پر مکمل پانی بہانا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہماری ناف کے اندر جگہ خشک رہ جاتی ہے، یہ بازو کے اندر جگہ خشک رہ جاتی ہے، یہ گھٹنوں کے اندر جگہ خشک رہ جاتی ہے، تو ان چیزوں کا ضرور خیال کیا کریں۔ اگر یہ جگہ ایک بال برابر بھی کہیں جگہ آپ کی خشک رہ گئی غسل کرتے وقت، تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ غسل مثلاً آپ ناپاک ہی رہیں گے، آپ پاک نہیں ہو سکتے جب تک آپ مکمل اپنی صفائی نہ کر لیں۔ تو آپ کو نہ نماز کا فائدہ ہوگا، نہ آپ کو کسی اور چیز کا پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ تو جب آپ مکمل پاک صاف ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نماز سے بھی فائدہ ہوگا، قرآن پڑھنے سے بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ غسل کے 3 فرائض تھے۔ اس کے بعد غسل کا آپ کو طریقہ بھی میں نے بتا دیا ہے۔ تو آئندہ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ غسل کے بعد وضو کیسے کرتے ہیں، وضو کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ سارا ہم مکمل پڑھیں گے آپ کو آگے، وضو کا مکمل طریقہ اور وضو کے فرض کیا ہیں، وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے۔ تو آئندہ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔